أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یعنی کہ سورہ نور آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جب اس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن حدیث میں اس طرح ہے، قرآن حدیث میں اس طرح ہے، اگر وہ اس کو مان لیتا ہے، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن حدیث کی جو بات ہے اس کو مانتا ہوں، اس پر اطاعت کرتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے. یعنی کہ اگر آپ کے سامنے قرآن حدیث کی بات آتی ہے، اگر آپ اس کو مان لیتے ہیں اور اس کے مطابق آپ فیصلہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. گویا کہ آپ کیا ہو گئے، سمعنا ہم نے سنا نبی کی بات، واطعنا ہم نے اطاعت کی. تو گویا کہ ایک مومن ہے جو قرآن حدیث کی بات سنتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تو جو نا وہی انسان جو نا کامیاب ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، کامیابی کے لیے 4 کام ذکر ہیں. آیت 52 میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتی تو آپ 4 کام آپ کو کرنا ہے. سب سے پہلے یطع اللہ، اللہ کی اطاعت، یعنی کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے. ورسولہ، حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اگر آپ قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے جو گناہ ہو چکا ہے وہ سوچ کر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ سوچ کر جناب اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. یعنی کہ پہلے جو گناہ ہو چکا ہے اس سے بھی اللہ سے آپ ڈرتے ہیں کہ اللہ مجھے عذاب نہ دے. وَيَتَّقِي، یعنی کہ فیوچر کی زندگی کے بارے میں آپ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میری زندگی میں اللہ کے حق میں کمی تو نہ ہو گیا. وَيَتَّقِي، یعنی کہ فیوچر کی جو زندگی ہے اس میں بھی اللہ کا حق ادا کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ یہ 4 کام کریں گے، اللہ نے کہا کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، آپ کامیاب ہو جائیں گے. قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنا، جو گناہ ہو چکا ہے اس سے ڈرنا، مغفرت طلب کرنا. چوتھا، فیوچر جو زندگی ہے اس میں بھی جو ہے نا قرآن اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے اگر کوئی مسلمان مرد اور عورت، وہی انسان جو ہے نا کامیاب ہوگا. اس کے بعد آیت 53 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ یہ جو منافق ہیں، یہ منافق ہمارے نبی کے پاس آتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کی قسم اے نبی، اگر آپ جہاد کا حکم دیں گے تو ہم جہاد کو نکلیں گے. یعنی کہ گاڑی قسم کھاتی ہیں منافق. یہ منافق جو ہے نا ایک گاڑا قسم کھاتا ہے. اللہ کے نبی اگر آپ اللہ کی قسم بولیں گے تو ہم جو ہے نا جہاد کو نکل جائیں گے. اللہ کو معلوم ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. اللہ نے کہا کہ منافق تم قسم مت کھاؤ کیونکہ تم جھوٹے ہیں. زبان سے تو تم بولتے ہو لیکن دل میں وہ بات نہیں ہے، صرف زبان سے تم بولتے ہو. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ منافق یعنی کہ بہت گاڑا قسم کھاتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر ہم کو جہاد فرض ہو جائے ہم ضرور جہاد کو نکلیں گے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا منافق جو ہے نا قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ لئن امرتهم لا يخرجون، اے نبی اگر آپ جہاد کا حکم دیں گے تو ہم جہاد کو نکلیں گے. اللہ کی قسم، یعنی کہ وہی گاڑا قسم کھاتی ہیں منافق. اللہ نے کہا کہ قل، اے نبی آپ کہتے ہو ان منافقوں سے، لا تقسموا، اے منافق تم قسم مت کھاؤ. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جھوٹی قسم کھانے کی، ہر بات پہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جھوٹی قسم کھاتی ہیں بعض لوگ. تو منافقوں کی طرح ہیں، وہ منافقوں کی طرح ہیں. وہی اللہ نے کہا کہ منافق جو نا جھوٹی قسم کھاتا ہے. اللہ نے کہا کہ طاعت معروفہ، اے لوگوں تم نبی کی سچی سچی اطاعت کرو. معروفہ صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی تم نبی کی اطاعت کرو. طاعت معروفہ، یعنی کہ صرف بعض لوگ بولتے ہیں کہ اللہ، زبان سے بولتے ہیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، نبی سے سب، یعنی بس لوگوں کی عادت، جیسے عید میلاد ہے، لوگ بولتے ہیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، فلاں فلاں فلاں. عمل کچھ بھی نہیں ہے، عمل میں کچھ بھی نہیں ہے. اصل جو ہے نا طاعت معروفہ، زبان سے بھی آپ نبی کی اطاعت کرو، یعنی کہ نبی کی بات کو لوگوں تک پہنچاؤ، خود بھی عمل کرو. طاعت معروفہ، یعنی کہ سچی معنوں میں تم نبی کی اطاعت کرو. وہی اللہ منافقوں سے کہتے ہیں ان اللہ خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خبیر ہے، یعنی کہ دلوں کے جو وسوسہ ہے اللہ جانتا ہے. خبیر اسے بولتے ہیں کہ خبیر، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. جیسا کہ آپ دیکھیں گے سورہ عادیات جو ہماری تفسیر گزر چکی ہے، وہاں اللہ نے کہا کہ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، سینوں کی جو بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا. سینوں میں جو بات ہے
بعض لوگ جو جھوٹی قسم کھاتی ہیں، سینوں میں جو بات چھپاتی ہیں، اللہ اس کو ظاہر کرے گا. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، وہاں بھی خبیر کا لفظ اللہ استعمال کیا، یعنی کہ خبیر کا مطلب دلوں میں جو بات ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، دلوں کے وسوسے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دلوں میں جو کھوٹ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. خبیر ہے اللہ تعالیٰ، وہی اللہ نے خبیر کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ دلوں میں جو نفاق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یعنی کہ آیت 53 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانا یہ منافقوں کی پہچان ہے، ایک مومن کی ایسا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے لوگو تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا، اللہ نے کہا کہ اے نبی اگر آپ کی بات کوئی نہیں مانتا ہے، فإنما، بے شک، علیہ ما حمل، آپ پر وہ چیز ہے کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو دین کی بات پہنچا دو بس. اے نبی آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ کو جو دین دیا گیا وہ دین امت تک آپ پہنچا دو، یہ آپ کا کام ہے. وعلیکم ما حملتم، تم پر کیا کام ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، ما حملتم، ہم کیا کریں گے اس کے مطابق عمل کریں. نبی کا کام کیا ہے، دین کو پہنچانا ہے، ہمارا کام کیا ہے اس پر عمل کرنا، وہی اللہ نے یہاں فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. آج لوگ بولتے ہیں نا کہ ہدایت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہدایت نہیں ملتی ہے. آپ کی زندگی میں اگر کھوٹ ہے تو ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت ہے تو نبی کی شریعت میں ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے تب آپ کو ہدایت ملے گی. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نبی کا کام کیا ہے، لوگوں تک دین کو واضح انداز میں پہنچانا ہے، بس واضح انداز میں لوگوں تک دین کو پہنچانا ہے. اس کے بعد آیت 55 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ مومنوں سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ دو کام کریں گے اللہ آپ کو اس زمین میں حکومت دے گا. کیا کام کرنا ہے آپ کو، ایک توحید، دوسرا نیک عمل. اگر آپ دو کام کریں گے، ایک توحید، دوسرا نیک عمل، اگر آپ یہ دو کام کریں گے اللہ آپ کو اس زمین میں حکومت دے گا. جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اس زمین پہ خلافت انہوں نے کی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی اس زمین میں حکومت دے گا کہ تم بھی اس زمین میں حکومت کریں گے. شرط یہ ہے کہ تم دو کام کرو، ایک توحید، دوسرا جو ہے نا نیک عمل. وہی اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ کا وعدہ ہے، الذین آمنوا منکم، جو ایمان لائے تم میں سے، یعنی جو توحید پرست ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل بھی عمل ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق ہو. وعملوا الصالحات کی دو کنڈیشن ہے، آپ جو بھی عمل کریں گے وہ قرآن حدیث کے مطابق ہو، دوسرا خالص اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے. آپ 1000 روپے صدقہ کرتے ہیں لوگوں کی تعریف کے لیے، آپ 5000 روپے کسی غریب کو دے، بولتے ہوئے پھرتے ہیں کہ میں نے کسی غریب کو 5000 دیا. نہیں، جو بھی آپ عمل کریں گے اللہ کے لیے، دوسرا وہ بھی قرآن حدیث کے مطابق ہو، وہ عمل عملوا الصالحات، یعنی کہ سب سے پہلے توحید پرست، دوسرا جو ہے نا نیک عمل کریں گے. تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ آپ کو اس زمین میں خلیفہ بنائے گا، اللہ آپ کو اس زمین میں حکومت دے گا. کما، جیسا کہ استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اللہ نے خلیفہ بنایا اس سے پہلے لوگوں کو، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس زمین میں حکومت کرے، خلیفہ بنے تھے، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، یعنی کہ جس طرح خلفائے راشدین اس زمین میں حکومت کرے، خلافت قائم کرے، اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی اس زمین میں حکومت قائم کرنے کی توفیق دے گا اگر تم دو کام کریں گے. کیا ہے، توحید اور دوسرا نیک عمل. پھر اس کے بعد وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، صرف جو ہے نا بادشاہ نہیں بنائے گا اس زمین میں، بلکہ اللہ تم کو ثابت قدم رکھے گا دین پر. وَلَيُمَكِّنَنَّ، ثابت قدم رکھے گا، لَهُمْ، آپ کے لیے، دینہم، آپ کے دین میں. اگر آپ ایمان لائیں گے، ساتھ میں نیک عمل کریں گے، اللہ آپ کو دو فائدہ دے گا. ایک، دین میں ثابت قدم رکھے گا. یہ کون سا دین ہے، الذی ارتضی لہم، یہ وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. یہ جو دین اسلام جو ہمارے پاس ہے اللہ اس سے خوش ہو گیا. اللہ عیسائیوں سے خوش نہیں ہوتا ہے، اللہ عیسائی مذہب سے نہ خوش ہوتی ہیں، نہ عیسائی مذہب سے خوش ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتی تو صرف اسلام سے. رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو راضی ہو گیا، تم اسی پر جم جاؤ، یعنی کہ یہ وہ دین ہے جسے اللہ نے راضی ہو گیا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اگر آپ توحید پر رہیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے گا اسی دین پر. یہ وہ دین ہے جس کو اللہ نے چن لیا، جسے اللہ محبت کرتے ہیں.
پھر ایک اور فائدہ یہ ہوگا اگر آپ دین پر ثابت قدم رہیں گے، نیک عمل کریں گے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بدل دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ڈر کے بعد امن و شانتی۔ آج ہمارے دلوں میں جو ڈر ہے کافروں کا ڈر، اگر آپ اس ڈر کو نکالنا چاہتے ہیں تو توحید پر آ جاؤ۔ جتنا آپ کے دل میں توحید ہوگا اتنا ہی آپ کافروں سے نہیں ڈریں گے۔ یاد رکھیں، ہمارے دل میں اگر توحید کی کمی ہے تو انسان ایک کافر سے ڈرے گا۔ جیسے کہ اہل علم نے کہا الایمان حیوب، یہ ایمان، یہ توحید جو ہے نا سامنے والوں کو ڈر پیدا کرتے ہیں۔ اب ایک حدیث آپ کے سامنے دیکھو، قیامت کے قریب ایک جنگ ہوگی، اس جنگ کے نام قسطنطنیہ۔ قسطنطنیہ سے جنگ کریں گے مسلمان تلوار لے کے جائیں گے، جیسے کہ جنگ کرنے کے لیے تلوار لے کے جاتے ہیں، تو لوگ قسطنطنیہ جو شہر ہے وہاں جنگ کرنے کے لیے جائیں گے۔ مسلمان جنگ نہیں کریں گے، جیت جائیں گے۔ جنگ نہیں کریں گے، جیت جائیں گے۔ دیکھیں توحید کی طاقت کیسے جیتیں گے۔ یہ مسلمان جنگ کرنے کے لیے ان کے گاؤں کے قریب جائیں گے، ان کے بستی کے قریب جائیں گے، جا کر بولیں گے کہ لا الہ الا اللہ، جا کر بولیں گے کہ لا الہ الا اللہ، بس سامنے والا کافر خود بخود گر جائے گا، اس کے تلوار گر جائیں گے، کیونکہ توحید کی طاقت۔ آج جتنا انسان توحید میں کمزور رہے گا اتنا ہی کافر اسے ڈرائے گا، اتنا ہی کافر اس کو ڈرائے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، کیونکہ آج مسلمان توحید سے بڑھ کر کس سے محبت کرتا ہے؟ دنیا سے۔ جیسا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت میں فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، قیامت کے قریب لوگ جو ہے نا دنیا سے محبت کریں گے، موت سے نفرت کریں گے۔ جب موت سے نفرت کریں گے، دنیا کی محبت جب ہمارے دلوں میں آ جائے گی، حدیث میں آتا ہے کہ علیکم الذلۃ والوقار، اللہ کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور دنیا کی محبت اگر ہمارے دلوں میں آ جائے تو وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو ڈر جو ہمارے دلوں میں ہے، کافروں کا جو ڈر ہے، اللہ اس کو نکال دے گا۔ کب؟ جب ہمارے دلوں میں توحید کی محبت ہو۔ لیکن آج ہمارے دلوں میں مال کی محبت ہے۔ جب مال کی محبت ہمارے دل میں آ جائے گا اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی، انہوں نے آسمان میں دیکھ کر کہا کہ واللہ انک تعلم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ ساؤنڈ ابھی بریک ہو رہا ہے؟ کب سے کلیئر نہیں ہے؟ یعنی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ میں کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں کی، کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں کی۔ یعنی کہ دنیا سے محبت جو ہے نا انسان کو جو ہے نا کمزور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اے لوگو تم میری عبادت کرو، تم شرک نہ کرو۔ ومن کفر بعد ذلک، اس توحید کے بعد اگر کوئی ناشکری کرے گا، اگر کوئی کفر کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، اس کا شمار کافروں میں، فاسقوں میں ہوگا، اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ یعنی کہ آیت 55 میں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے میسج دیتے ہیں، آپ نیک عمل کرو اور توحید پر رہو، جتنا ہو سکے نیک عمل کرو، توحید پر رہو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے لوگو تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اگر تم نبی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لا تحسبن الذین کفروا، اے نبی آپ گمان یہ نہ کرو، یعنی کہ اللہ نے کہا کہ نبی آپ یہ گمان نہ کرو، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ ان کو چھوڑ دے